آج سورۃ الانفال مکمل پڑھی گئی اور سورۃ التوبہ اس کے 17 رکوع کی تلاوت کی گئی. اس طریقے سے 1.25 پارے کی تلاوت کی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی انوارات سے ان لوگوں کو ہر زمانے میں مستفید کیا ہے جنہوں نے اس کی عظمت کا حق ادا کیا. اس کی عظمت کا حق یہ کہ درس میں بیٹھنے کی کوشش کی جائے. جو اس سے دور رہتا ہے اللہ قرآن کے انوارات سے اس کو دور کرتا ہے، کیونکہ دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے کہ تھوڑا سا اور وقت لگائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، پھر بھی اس سے دور رہنا یہ معلومی کی اور اندر کی ظلمت کی عادت. جو حاضرین اور جالسین بیٹھے ہیں ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کرتے ہیں. جو طالب صادق کا نقشہ بناتے ہیں. طالب صادق کا ترجمہ ہے سچی اور اچھی طلب. سچی اور اچھی طلب والا قریب بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، سہارا اور پیٹ کو تلاش نہیں کرتا، دور دور نہیں بیٹھتا، بلکہ جو بیان کرنے والا ہے اس کے قریب سے قریب ہونے کی توجہ کرتا ہے. جو استغنا کے ساتھ بیٹھے، جیسے ہال میں کافی جگہ موجود ہے، کیونکہ کہتے ہیں یار کہیں بھی بیٹھ گئے کیا آواز تو آ ہی رہی ہے، تو ایک ہے شرکت کرنا، ایک ہے اس کا نور حاصل کرنا. تو اس کا نور اور اس کی روحانیت اسی شخص کو ملے گی جو سننے کا حق ادا کرے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ترغیب دینا، بات کرنا یہ ہمارا کام ہے. دلوں میں ڈالنا، عمل کے لیے تیار کرنا، عمل کی کوشش کرنا یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہے. وہ کوشش کرے گا منجد کا فقط وجدہ. اللہ پاک جو بھی کوشش کرنا اس کو پھل ضرور عطا کرتا ہے. انفال نفل کی جمع ہے، مال غنیمت کو کہتے ہیں. میدان جہاد میں جب جاتے ہیں تو آدمی یا تو شہید ہو جاتا ہے یا واپس آتا ہے. واپس آتا ہے تو اس کو غازی کہتے ہیں، اور غازی خالی ہاتھ تو واپس آتا نہیں ہے، اس کو مال غنیمت ملتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے جو 5 حصے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اس کو کہتے ہیں 5واں حصہ. تو 5واں حصہ اتنے اقسام میں تقسیم ہوگا. اور جو اس کے 4 حصے رہ گئے ہیں وہ مجاہدین میں جنہوں نے جہاد میں شرکت کی ہے ان میں تقسیم ہے. کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے اس کی تقسیم بتلائی ہے تاکہ دلوں میں کوئی فرق نہ آئے اور کوئی بد نظمی اور ڈسپلن کے خلاف کوئی کام نہ ہو، اور وہی کام ہو جو اللہ اس کے رسول کا فرمان شان ہے. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا. ایمان والے وہ ہیں جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. دوسری نشانی قرآن شریف کی تلاوت کے بعد ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. ماشاءاللہ آج 10 پارے ہمارے پورے ہو گئے. میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہمارے ایمان میں کتنا اضافہ. تیسری شرط یہ بتلائی کہ جب اللہ کا ذکر سنتے سنتے ایک جگہ تک پہنچتے ہیں، قرآن سنتے سنتے کاش تک پہنچتے ہیں، تو ان کا توکل، ٹرسٹ، بھروسہ، اعتماد اللہ کی ذات پر بڑھ جاتا ہے. اگلی ایک شرط یہ ہے کہ یہ لوگ نماز کی رمضان میں صرف پابندی نہیں کرتے بلکہ سال بھر پابندی کرتے. کون نیت کرتا ہے؟ اور بدنی عبادت کے ساتھ مال کو بھی خرچ کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے جو کھا لیا پہن لیا اپنا ہے، باقی سب چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو جو سمجھدار ہوتے ہیں بجائے یہاں چھوڑنے کے، یہاں پھونکنے کے، وہ اللہ کے بینک میں، اللہ کے خزانے میں جمع کرانا، چاہے وہ صدقے کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، عطیے کی شکل میں، ہدیے گفٹ کی شکل میں، کھلا کے، پلا کے، پہنا کے،
نقدی دے کے کسی بھی صورت میں خرچ کرتے رہتے ہیں، کسی بھی صورت میں اللہ رب العزت کے خزانے میں وہ جمع ہوگا۔ یہ لوگ جو صفات بتائیں یہ پکے سچے ایمان والے ہیں، یہ پہلی سند پہلا سرٹیفکیٹ۔ دوسرا، اللہ کے یہاں ان کے بڑے درجے ہیں۔ تیسری بات، ہر ایک کو جس کی فکر ہے پتہ نہیں ہمارا مرنے کے بعد کیا ہوگا، مغفرت، اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ اور ایک دنیا کی سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے پیٹ کا، روزگار کا، اللہ رب العزت عزت کی روزی ان لوگوں کو عطا فرمائے کہ شرطیں پوری کرے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا نقشہ کھینچا۔ اللہ نے یہ طے فرما دیا تھا 7 آسمانوں پہ کہ ان کمزور صحابہ کو اور جنگی سامان سے جو دور ہے ان صحابہ کو، ضعفاء کو ضرور ان کا جہاد کروانا ہے، جنگ کروانی ہے کافروں سے۔ تو کافروں نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا کہ بہت توڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے بھی آنکھوں میں یہ ڈالا کہ کافر بہت توڑے ہیں، تو پھر کوئی راہ فرار اختیار، یہ کس نے فیصلہ کیا؟ اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا۔ پھر جب مسلمانوں کے پاس تو نہ تعداد پوری تھی نہ اسلحہ پورا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں، ہم آپ کی 3000 فرشتوں سے مدد کریں گے۔ اگر 3000 فرشتے کم پڑے تو 5000 فرشتے بھیجیں۔ بھائی اللہ کا تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ 1000 فرشتہ تو سب سے پہلے آئے گا، پھر 3000 آئے گا، پھر 5000 فرشتے آئیں گے۔ یہ تمہاری اطمینان کے لیے ہے۔ اور مدد کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب تلواریں سب کے ہاتھ میں اور اونگ آ رہی ہے، تو میدان جہاد میں کسی کو نیند آتی ہے؟ تو میدان جہاد میں سو جانا یہ فتح کی علامت ہے، نصرت کی علامت۔ تو کئی صحابہ کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر جاتی ہے، وہ گر جاتے ہیں کئی دفعہ ایسا۔ اللہ نے رحمت کی بارش بھی برسائی، پانی بھی برسایا اور اپنا رحمت بھی نازل فرمایا، اور دلوں کے اندر ثابت قدمی پیدا کر دی کہ مضبوط رہنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور درس قرآن، درس حدیث، تبلیغی بیان میں کسی محفل میں آنکھیں بند کر کے سو جانا یہ محرومی کی علامت، یہ بزرگ کرنے کی علامت نہیں، یہ محروم ہونے کی علامت۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں فرشتے بھی بھیج رہا ہوں، فرشتے ان کو ہر جوڑ پر ماریں گے، اور فرشتے ان کی ٹانگ پہ، ان کی گردن پہ حملہ کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے بعد 6 دفعہ ایمان والوں سے محبت کا ایک خطاب دیا، 6 دفعہ، یا ایھا الذین آمنوا۔ کون سا خطاب ہے؟ آیت نمبر 15، اے ایمان والو، جب میدان جہاد میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو بھاگنا نہیں، کیونکہ تھوڑے سے لوگ بھاگ جاتے ہیں تو سب بھاگ جاتے ہیں۔ میدان جہاد سے بھاگنا ایک جرم کبیر ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ پھر فرمایا دیکھو اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ فلم تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا ہے 1000 لوگوں کو، ولکن اللہ قتلہم، کافروں کو کس نے قتل کیا؟ 70 بڑے بڑے چودھری سرداران قریش جو گر گئے، ان کی لاشیں گر گئی، کس نے کہا؟ اللہ رب العزت۔ اور آپ نے جو ان پہ کنکر پھینکے تھے وہ آپ نے نہیں پھینکے، وہ کس نے پھینکے؟ اللہ نے پھینکے۔ پھر دوسری دفعہ ارشاد رب الجلال ہے 20ویں آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور پیٹ پھیر کے مت بھاگو، جب تک سن بھی رہے ہو لیکن پیٹ پھیر کے مت بھاگو۔ ایسے مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہاں یار ہم سن رہے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ کے بدترین لوگ وہ ہیں جو بہرے ہیں، گنگے ہیں، سننے اور سننے کے لیے اور بولنے کے لیے، حق بولنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر تیسری دفعہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 24 میں فرمایا، 23 میں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب تمہیں وہ بلائیں،
تمہاری زندگیوں میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب پکارے تو لبیک کہو، اس میں تمہاری زندگی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، امانتوں میں خیانت مت کرو۔ پھر اللہ پاک کا خطاب آیا چھٹی مرتبہ، اے ایمان والو اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان کو مقرر کرے گا، حق باطل میں فرق کرنے والی چیز آ گئی، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ پھر حجر اسود کو پکڑ کے جنہوں نے اپنے لیے بددعا کی تھی کہ اللہ یہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، تو آپ آسمانوں سے پتھروں کی بارش برسا۔ تو ابو جہل جاہلوں کا بھی باپ وہ ایسی دعا کر رہا ہے، حالانکہ کہنا چاہیے تھا اہدنا، اے اللہ میں ہدایت دے دے، لیکن کہتا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کا وجود مسعود جہاں ہوگا ہم اپنا عذاب نہیں بھیجیں، اور جب تک استغفار لوگ کریں گے جب بھی ہم اپنا عذاب نہیں بھیجیں۔ تو کہتے ہیں استغفار نبیوں کا نعم البدل ہے، جب تک لوگ سچی توبہ کرتے رہیں گے اللہ ان کو عذاب خداوندی سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ کی انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ مسجد حرام کا حق ادا نہیں کرتے، اور جو انتظامیہ کے لوگ ہوں الا المتقون، جس میں خوف خدا ہو، انانیت نہ ہو، شہرت اور پبلسٹی اور گاوا کا دماغ نہ ہو، کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو، کوئی اور غرض دنیاوی غرض نہ ہو، بلکہ تقویٰ ہو۔ کیا ہو بھائی؟ تقویٰ۔ لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے، جب بیت اللہ کے قریب مسلمان نماز پڑھتے تھے یہ لوگ شور مچاتے تھے۔ کیا مچاتے تھے؟ شور مچاتے تھے۔ جب بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے تو چاروں طرف سے کیا کیا؟ شور کی آواز آتی۔ یہ کفار اور مشرکین کا طرز ان کا طریقہ۔ کافر لوگ بہت خرچہ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ اللہ نے فرمایا کرو کرو خرچہ کرو، ایمان اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے، یہ تمہاری حسرت تمہارے دلوں میں رہے گی۔ اسلام کو آج تک کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ خبیث کو طیب سے الگ الگ کرے گا اور خبیث کو نیچے پھینک دے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم اس میں بتلایا کہ ان کے ساتھ آپ جھگڑا کرو، جہاد کرو، جب تک دنیا سے شرک جب تک ختم نہیں ہو جائے اور ایک دین اللہ کے لیے ہو جائے، اس وقت تک جہاد کو کرتے رہے۔ تو جہاد کی بات اللہ رب العزت نے فرمائی، مال غنیمت کی بات فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو جائے تو تم ثابت قدم رہو میدان جہاد میں، ذکر کثیر کرو۔ میدان جہاد میں بڑھ وہی سکتا ہے جس کا دل مضبوط ہو، اور دل کون مضبوط کرتا ہے؟ اللہ کا۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق، روحانیت ہر جگہ ضروری ہے، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، کمزور ہو جاؤ گے، جھگڑے کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ پھر شیطان نے بدر میں کہا تھا ابو جہل اور اس کی پارٹی سے کہ آپ آگے بڑھو، میں آپ کے ساتھ۔ جب اس نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا نا تو بھاگا، تو ابو جہل نے اس شیطان کو پکڑا جو بوڑھے کی شکل میں تھا، اسے کہاں بھاگتے ہو؟ اس نے کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں۔ پھر وہاں سے بھاگا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ میدان جہاد کی تیاری ہر آدمی کے پاس رہنی چاہیے، اسلحہ، اوزار، یہ چیزیں اس کے پاس رہنی چاہیے۔ اس زمانے میں گھوڑا تھا، آج کل ٹینک ہے، بندوق ہے، گولہ بارود ہے، پسٹل ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اوزار اپنے پاس ہوں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ جب اسلحہ ہوگا تو تمہارے دشمن ڈریں گے، وہ لوگ بھی ڈر جائیں گے جن کو تم نہیں جانتے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ ایک بزرگ تھے
حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ 70 سال کی عمر، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ سب کچھ جہاد کا کہتے ہیں، آپ نے تیاری کی ہوئی تھی، گدڑی پہ لیٹے ہوئے، گدڑی نیچے سے ہٹائی، ایک خنجر نکالا، کہا میں نے یہ تیاری کر کے رکھی ہے کہ جب بھی میرے سامنے کوئی کافر آئے گا لڑنے کے لیے، جب مجھے جہاد کا موقع ملے گا میں اس سے اس کو شہید کروں۔ بوڑھوں میں یہ ملکہ تھا، استعداد تھی، اور آج کل جوان جہاد کا نام سنتے کہتے ہیں آئی ایم سے لے کے میں بھی سونے جا رہا ہوں، بعد میں بات کر، جہاد کی بات نہیں، ڈر لگتا ہے جہاد کی بات۔ اللہ نے پورا مضبوط جہاد کے بارے میں بتایا، تو فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے اندر جو محبت پیدا کی ہے، کس نے پیدا کی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ جو کچھ زمین میں سب بھی خرچ کر دو نا تو دو آدمی بھی محبت نہیں پیدا کروا سکتے۔ یہ ایمان اور کلمہ ہے جو سب سے مشتمل کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا ایمان والوں کو جہاد پر آپ ترغیب کے ان کو تیار کریں۔ 20 آدمی بھی صبر والے ہوں گے، وہ 200 کو شکست دیں گے۔ کتنوں کو؟ 200 کو۔ 100 ہوں گے تو 1000 کو شکست دیں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اب ہم نے آسانی کر دی، اگر 100 ہوں گے تو وہ 200 کے لیے کافی ہے، 1000 ہے تو 2000 کے لیے کافی ہے۔ پھر جب بدر میں 70 کفار ہاتھ میں آ گئے تو اختلاف ہوا کیا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ہر ایک کو اس کا رشتہ دار اس کی گردن اڑا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی سب سے فدیہ لیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا گردن اڑائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے فدیہ دے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 67 میں فرمایا کہ نبی کی شان نہیں تھی کہ وہ قیدیوں سے پیسے لے کے چھوڑتا، حتی یدخنا فی الارض، اتنا خون بہاتا کہ زمین کو خون سے بھر دیتا۔ کیوں تم نے مال غنیمت لیا؟ 13 سال کتنے لوگوں کی انہوں نے لاشیں گرائی، حاملہ عورتوں کے حمل ضائع کر دیے، معصوم دودھ پیتے بچوں کو مار دیا، اور عورتوں کی ٹانگیں باندھ کر جانور کو دوڑا کے مارا۔ ان لوگوں کو آپ نے کچھ چھوڑ دیا، ہم سب ڈر گئے کیا تھا مال غنیمت۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ چونکہ یہ مشورے سے طے ہوا تھا تو یہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اگر یہ مشورہ نہ ہوتا تو جس درخت کے نیچے آپ نے مشورہ کیا اس کے پتوں تک، اس کی شاخوں تک ہمارا عذاب پہنچ چکا، آپ نے کیوں پیسے لے کے ان کو چھوڑا، تو مار دو۔ پھر اللہ رب العزت نے ہجرت اور نصرت کے فضائل بتلائے۔ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اور جو ان کی نصرت کرتا ہے، اللہ رب العزت نصرت کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں تو پکے ٹھکے ایمان والے ہیں، اللہ نے ان کی بخشش کا اور عزت والی روزی کا اللہ پاک نے اعلان کیا۔ سورہ برات اور سورۃ التوبہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، جب آپ کا مقابلہ رومیوں سے تھا، اور بہت لمبا سفر تھا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، شدید گرمی کا عالم تھا جس کو غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں، اور پیدل جانا تھا، اور ایک ایک اونٹ پہ 9 آدمی باری باری سوار ہوتے، تو پیدل ہی ہوا۔ اکثر تو بیچارے پیدل چلتے تھے، شدید گرمی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد میں تشریف لے جاتے ہیں تو جگہ کا تعین نہیں فرماتے، لیکن یہاں آپ نے اس کا تعین فرمایا اور وضاحت فرما دی کہ ہمیں رومیوں سے جہاد کے لیے چلنا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے تفصیل سے بتلایا۔ اس کو سورہ برات اس لیے کہتے ہیں کہ اعلان فرمایا تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا، بیت اللہ میں حاضری نہیں کر سکتا۔ گزشتہ جو مضمون تھا اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں ایک بات یہ بتائی تھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہ کو چھوڑ دو، باطنی گناہ کو چھوڑ دو۔ 5ویں پارے میں سورۃ النساء میں آپ کو یاد ہوگا کہ ارشاد رب ذوالجلال ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو گے تو صغیرہ خود بخود معاف کریں گے، یعنی صغیرہ گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ کو صغیرہ کہتے ہیں، بڑے گناہوں کو کبیرہ کہتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ظاہری گناہ کو چھوڑو، باطنی گناہ کو چھوڑو۔ تو ظاہر کے گناہ کیا ہے؟ جیسے زبان سے کسی کو گالی دے دی، زبان سے کسی کی غیبت کر دی، جناب زبان سے کسی کو بے عزت کر دی۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ظاہری گناہ کو چھوڑو، باطنی گناہ کو چھوڑو۔ تو ظاہر کے گناہ کیا ہے؟ جیسے زبان سے کسی کو گالی دے دی، زبان سے کسی کی غیبت کر دی،
جناب زبان سے کسی کو بے عزت کر دیا یا آنکھ سے بد نظری کر دی، ہاتھ سے کسی کو مکہ مار دیا، پیر سے کسی کو لات مار دی، یہ ظاہری گناہ جو نظر آتے ہیں۔ باطنی گناہ وہ ہے جو نظر نہیں آتے، مطلب کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، کسی سے کینہ رکھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، سامنے والے کو گھٹیا، حقیر اور مٹی سمجھنا، تو یہ باطنی گناہ۔ جیسے ظاہری گناہ سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ظاہری علم قرآن حدیث کا عطا فرمایا، تو باطن کے جو اندر کے گناہ ہیں اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے شریعت کی روشنی میں ہمیں علم عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہمیں بتلائی، اللہم آتنی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا، اے اللہ آپ مجھے تقوی نصیب فرمائی اور میرا تزکیہ بھی فرمائی۔ تو قرآن کریم میں باطن کے گناہ سے بچنے کے لیے تزکیے کا لفظ آیا اور احادیث میں اس کے لیے لفظ احسان کا لفظ آیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہم آتنی تقواہا، اے اللہ مجھے تو تقوی عطا کر، یا آپ نے نفسی تقواہا، میرے نفس کو تقوی عطا اور مجھے تزکیہ عطا فرما۔ آپ علیہ السلام باطن کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا دل تو شیشے سے زیادہ صاف ستھرا تھا، آپ کیوں دعا بتلا رہے ہیں؟ مجھے آپ کو سمجھانا۔ تو باطن کے گناہ کے لیے ایک رسالے کا نام عرض کرتا ہوں، اس کا وہ آدھے گھنٹے میں آدمی آرام سے اس کی اسٹڈی کر سکتا ہے، وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اس کا نام ہے دنیا کی حقیقت، دنیا دل کی دنیا۔ کیا نام ہے؟ دل کی دنیا۔ دل کی دنیا اس کا نام ہے، آدمی اس کی اسٹڈی کر لے، مطالعہ کر لے تو جتنے باطن کے گناہ اس کا علاج ہو جائے۔ تو جیسے ظاہر کا مسئلہ ہو تو اسی طریقے سے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں، باطن پہ کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ کا پیشنٹ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں آپ کو کارڈیو جانا پڑے۔ اسی طریقے سے باطن کے جو امراض ہیں اس کے بھی اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں، تو اس کو ہماری زبان میں تصوف کہتے ہیں، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کرنا اور اپنے امراض اس کے سامنے پیش کرنا کہ میرے اندر حب جاہ ہے، لالچ ہے، یا جناب طمع ہے، حب دنیا ہے، بغض ہے، حسد ہے، فلا فلا اندر ہی اندر چیزیں پلتی رہتی ہیں، آپ نے اس کا علاج بتائیے۔ تو کوئی جائے گا تو اس کا تزکیہ ہوگا اور نہیں جائے گا تو گھر بیٹھ کے تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو اللہ نے فرمائی کہ قیامت میں ہم ظاہر کا بھی حساب لیں گے اور باطن کا بھی حساب لیں گے۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے یہ فرمائی تھی، جیسے کل عرض کیا تھا کہ آرام ٹیلے کو کہتے ہیں، چونکہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوگی وہ ٹیلے پر ہوں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں طمع ہوگی کہ ہم جنت میں چلے جائیں، لیکن جب دوزخ والوں کو دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے یہی ٹھیک ہے، دوزخ سے تو بچے ہو گئے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ صادر کرے۔ تیسرا مضمون اللہ رب العزت نے اس کے تیسرے رکوع سے، 9ویں پارے کے تیسرے رکوع سے لے کے آدھے پارے کے آخر تک موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیل سے بتلایا کہ موسیٰ علیہ ایک تو ان کے غرق ہونے کا قصہ تھا، لیکن یہاں جو قصہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ میں رسول ہوں رب العالمین کا اور میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا، تو اس کو غصہ آیا۔ اس نے کہا اگر آپ کچھ لائے ہیں تو کوئی نشانی دکھائیے۔ آپ نے جب لکڑی ڈالتے تو کیا بن گیا؟ اسلحہ بن گیا، اور جب ہاتھ پکڑ میں ڈالا تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو گیا۔ اس نے کہا تو کوئی جادوگر لگتے ہیں، اس نے جادوگروں کو بلایا۔ پھر اس جادوگروں کے بعد جب قصہ ختم ہوا، وہ سب کو معلوم ہے کہ جادوگروں کو اس نے پھانسی پہ چڑھایا، وہ ایمان لے آئے کہ وہ سمجھ گیا موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم سے کہیے کہ صبر کے ساتھ رہیں
اور اللہ کی مدد صبر والوں کو ملتی ہے. دیکھو زمین کا وارث تمہیں بنا دیا ہے اور اللہ پاک نے تمہیں بہت چیزیں عطا فرما دی. اب تم اللہ کے ساتھ صبر کے ساتھ رہو. تو وہ کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. جب فرعون غرق ہو گیا آگے جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بچڑے کی پوجا کرتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اجعل لنا الہا، ایک خدا ہمارا ایسا آپ بھی بنوا دو. کیسے بھی ہوگی جیسے گاڑی جا رہی ہے یار ایک ہمارے لیے گاڑی نہیں کروا دو. موسیٰ علیہ السلام بڑا غصہ ہے. انکم قوم بڑے جاہل قسم کے لوگ. ایسی بات اللہ نے تمہیں بچایا، اللہ نے تمہیں اتنی بڑی قدرت دکھائی. فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ غرق ہوا اور ساری مصر کی وراثت اللہ نے تمہیں دی، تم سدھرنے کو تیار نہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا 40 دن کا چلہ لگاؤ. اس سے موسیٰ علیہ السلام پہلے 30 دن لگوائے. پھر اللہ نے فرمایا 10 دن اور بڑھاؤ اور میقات ربہ 40 لیلہ. تو 30 اور 10 کتنے ہو گئے؟ لوگ کہتے ہیں چلہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھو یہاں سے چلہ ثابت ہے. یہ آیت نمبر 142 ہے 142 سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی آپ میرا خلیفہ بنا دیجیے. پھر وہ واقعہ مشہور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا لن اورا میں دیکھا ہی نہیں جا سکتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ هل تضامون من رؤية القمر، مسلم شریف کی روایت ہے. کیا آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہیں. کہ یہاں تو نہیں دیکھ سکتے، جنت میں دیکھ سکتے ہیں. تو اتنے سارے لوگ اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے چاند کو دیکھنے میں کوئی بیچ میں آڑ نہیں ہے. اس طرح اللہ کو تم اللہ کی زیارت کر سکتے. پھر اللہ پاک نے تختیاں عطا فرمائی. پھر موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لینے گئے، لیکن یہ گوشالہ پرستی میں تھے. یہ تو کاؤ کے پجاری تھے، گائے کو پوجتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ساری تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی. اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں کوئی نبی داڑھی منڈا نہیں. 1.25 لاکھ صحابہ میں کوئی داڑھی نہ چھوٹی کرواتا تھا نہ منڈا. ایک صاحب ابھی رمضان سے 10 دن پہلے گئے. وہ کہنے لگے مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، کافی لمبی بات خواب سنایا. میں نے عرض کیا ان سے کہ آپ نے چہرہ دیکھا آپ علیہ السلام؟ کہا نہیں میں نے چہرہ نہیں دیکھا. میں نے کہا چہرہ کیسے دیکھا؟ آپ داڑھی مونڈتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سنت آپ کو اپنے چہرے پہ پسند نہیں ہے، تو آپ کو حضور کی زیارت کیسے؟ وہ پریشان کی زیارت کی نہیں، کیسے زیارت؟ تو آج داڑھی منڈوانے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو زیارت کیسے؟ تو نیت کرنی چاہیے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہم اسلام کے مطابق اپنا ظاہر بھی بنائیں. بولو انشاءاللہ. مزید باتیں انشاءاللہ کل عرض کی جائیں گے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.